جناب اسد مسعود اشر صاحب، مہمان خصوصی سید بابر علی صاحب، نوید شہزاد صاحبہ، ڈاکٹر اصغر ندیم سید صاحب اور دوسرے حضرات، صاحبوں، مجھے 80 سال پہلے جس نظم کی تخلیق کے لیے زمین پر بھیجا گیا تھا، میں اس کی دھن میں گلیوں گلیوں، شہروں شہروں، ملکوں ملکوں گھوم رہا ہوں۔ عمر گزری کے تری دھن میں چلا تھا دریا، جا بجا گھومتا ہے آج بھی پگلا دریا۔ ماہنامہ اطراف میرے عمر، آخر عمر کا عشق ہے، میں نوجوانوں کا حرف معانی سے رشتہ جوڑنے کے لیے کبھی لورا لائی جا رہا ہوں، کبھی نوشکی، کبھی ملتان، کبھی لیمیار خان، کبھی پشاور۔ مجھے تو یہ مٹی بڑی زرخیز لگ رہی ہے۔ 1991 سے 2001 تک کے ہنگامہ خیز برسوں کے درمیان پیدا ہونے والے پاکستانیوں کا لوح و قلم سے تعلق استوار کرنے کے لیے ماہنامہ اطراف مضمون نویسی کے مقابلے منعقد کروا رہا ہے۔ معیاری تحریروں پر گراں قدر نقد انعامات بھی تقسیم کیے جاتے ہیں اور 10-15 اچھے مضامین پر 5-5 ہزار روپے بھی دے رہے ہیں۔ مجھے تو بڑی تسکین ہو رہی ہے۔ بلوچ ہوں کہ پشتون، سرائکی ہوں کہ پنجابی، سندھی ہوں کہ مہاجر، طلبہ ہوں کہ طالبات، سب ہی بہت رواں سلیس اردو میں اپنی معلومات یکجا کرتے ہیں، اپنی ذہانت سے انہیں سنوارتے ہیں۔ چاروں صوبوں سے 1000 سے زیادہ نوجوان اطراف اور آپ کی لڑی میں پروئے جا رہے ہیں۔ مزید خوشی کی بات یہ کہ ان میں بیٹیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ میں یہ اپنی شان میں قصیدہ نہیں پڑھ رہا ہوں، بلکہ آپ سب کو یہ نوید دے رہا ہوں کہ ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب، ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے۔ آپ سب بھی یقیناً اپنی اپنی جگہ ایسی مبارک کوششوں میں مصروف ہوں گے۔ حیرت ہے مجھے فیصل آباد لٹریری فیسٹیول کے منتظمین پر کہ نہ جانے کس دباؤ میں یا غلط فہمی میں انہوں نے مجھے کلیدی خطبے کا اہل سمجھا۔ پہلے تو اس بات پر میں بہت خوش ہوا، پھر بہت رویا کہ امت پر ایسا برا وقت آ گیا ہے کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ، سینکڑوں شاگرد رکھنے والے اساتذہ، ایک کم علم، دانش و شعور سے نابلد کو یہ شرف بخش رہے ہیں۔ یہ دور ہی ناانصافی کا ہے۔ سارے کلیدی عہدوں پر مجھ جیسے بے وقت ہی براہمان ہیں۔ میں لٹریری فیسٹیول کے مفہوم سے بے بہرا ہوں۔ ہم معدوم ہوتی نسلوں کے لوگ ہیں جن کی آنکھ مشاعروں میں کھلی، ہوش تنقیدی نشستوں میں سنبھالا، زندہ ادب سے رشتہ ہر سال شاعری اور افسانوں کے انتخاب سے استوار ہوتا تھا۔ کبھی حلقہ رواق ذوق کی اہتمام کرتا تھا، کبھی انجمن ترقی پسند مصنفین۔ ادبی کانفرنسیں ہوتی تھی، ہم اپنے جید نقادوں، مقبول افسانہ نگاروں، ہر دل عزیز شعراء کی ایک جھلک دیکھنے یا آٹوگراف لینے پہنچ جاتے تھے۔ لٹریری فیسٹیولز نے زور 9/11 کے بعد پکڑا ہے۔ یہ میلے شہر شہر منعقد ہو رہے ہیں۔ ہمارے زمانے میں ہر ضلع میں میلہ اسپاں و مویشیاں منعقد ہوتا تھا اور کوئی بڑا صحت مند بیل یہ میلہ لوٹ لیتا تھا۔ ادب فنون لطیفہ کے حوالے سے یہاں تحریکیں چلتی تھیں، جد و جہد ہوتی تھی، جیلیں بھی انتظار کرتی تھی، حوالات بھی، اور بڑا ادب تخلیق ہوتا تھا۔ لٹریری فیسٹیول میں بھی نوجوان بزرگ شرکت کر رہے ہیں۔ اہل قلم کے مداح ان کے ساتھ سیلفی بناتے ہیں۔ فیسٹیولز کے بعد تخلیقات کے انتخاب شائع نہیں ہوتے، کسی ادبی یا فنون لطیفہ کے موضوع پر بحث نہیں چھڑتی۔ ہمیں آج ادب، فنون لطیفہ، مصوری اور موسیقی کو آج کے تناظر میں دیکھنا ہے۔ ہر طرف ایک ماتم کا سما ہے۔ ادبی رسائل میں، صدارتی خطبات میں، میڈیا میں افسوس ظاہر کیا جاتا ہے ادب زوال پذیر ہے۔ مغرب سے بھی صدا آتی ہے بک از ڈیڈ۔ میں ان مایوسیوں کا ہمنوا نہیں ہوں۔ دیکھیں، جب تک نوجوان لڑکے لڑکیاں
عشق کر رہے ہیں، غزلیں جنم لیتی رہیں گی۔ مسعود اشرف صاحب، جب تک عشق ناکام ہوتے رہیں گے افسانے لکھے جاتے ہیں، جب تک حسن و عشق کی کشمکش رہے گی ناول تخلیق کیے جائیں گے۔ اور اب تو حسن و عشق و رابطوں میں تیزی میسر آ گئی ہے۔ فیس بک، واٹس ایپ، ای میل، ٹیلی فون پیکج عاشق و محبوب کے درمیان رشتے مستحکم کر رہے ہیں، قیدوں کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ ساندر بار والے قیدوں کو بھولے تو نہیں ہوں گے، اب بھی بہت سے قیدوں غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں۔ میں بھی اس علاقے سے ہی سندھ پہنچا ہوں، مجھے چناب نے پالا تو سندھ نے سینچا، میرے مزاج سے دریا دلی کبھی نہ گئی۔ جناب، جب تک بیریوں پر چڑیاں چہچہا رہی ہیں، شیشم پر گھگیاں اللہ اللہ کر رہی ہیں، موبائل فون مختلف ٹیونز میں گھنٹیاں بجا رہے ہیں، جب تک ہوا خود رو سرکنڈوں سے گزر رہی ہے موسیقی زندہ رہے گی۔ جب تک آسمان پر شفق رنگ بکھیرتی ہے، بادل دلکش مناظر پیدا کرتے ہیں، پہاڑ اپنے دامن میں حسین وادیاں رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حسیناؤں کو خوبصورت نین نقش عطا کرتا رہتا ہے، مصوری بھی پائندہ رہے گی۔ آج اگر گلہ ہے کہ تخلیق، تحقیق اور تہذیب کا راستہ انتہا پسندی، کمرشلزم، سیکیورٹی کلیئرنس اور شترے بے مہار میڈیا نے روک رکھا ہے، تو یہ نیا نہیں ہے، یہ تو صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے۔ کیا یہ ولیم شیکسپیئر کے دور میں نہیں تھا؟ کیا چارلز ڈکنز، جان گالسورتھی، بائرن، کیٹس، حافظ شیرازی، غالب اقبال، فیض، کرشن چندر، منٹو، احمد نعیم قاسمی کو کیا سب دروازے کھلے ملے تھے؟ تخلیقی قوت خود اپنا راستہ بناتی ہے۔ دولت اور عقل میں کشمکش کئی ہزاریوں سے جاری ہے۔ شاعری کے مجموعے روزانہ درجنوں کی تعداد میں برس رہے ہیں۔ ایسے دریا دل ناشر موجود ہیں جو چائے پانی کے پیسے لے کر کتاب چھاپ دیتے ہیں، اور سمندر پار پاکستانی ڈالروں میں کھیلتے ہیں۔ یورپ، کینیڈا کی کھلی فضاؤں میں وہ شاعر بھی بن جاتے ہیں اور افسانہ نگار بھی۔ ہمارے افسر ادبی رسائل کی وہ طاقت ہیں اور ناشروں کی بھی۔ ہمیں گلہ ہے کتابیں نہ بکنے کا، حالانکہ زیادہ تر کتابیں ایسی ہیں جو چھپنی ہی نہیں چاہیے، مگر یہ کتابیں چھپ بھی رہی ہیں، پھر ان کی رونمائی بھی ہو رہی ہے۔ جہاں صرف تنقید ہوتی ہے، جہاں صرف تعریف ہوتی ہے، تنقید نہیں، اور اخبارات کے ادبی صفحات نے ادب کا معیار اپنی سرکولیشن کی طرح گرا لیا ہے۔ یہ تو اچھا ہے کہ کوئی ٹی وی چینل ادبی پروگرام نہیں کرتے، ورنہ معیار مزید پست ہو جاتا ہے۔ ٹی وی محرومین کو چند سیکنڈ کے لیے یاد کرتا ہے اور زندہ اہل قلم کے مرنے کا انتظار کرتا ہے۔ پہلے تھیٹر، پھر ٹی وی کے ڈرامے یا فلمیں کسی ناول کو عوام میں مقبول کر دیتی تھیں۔ خدا کی بستی اس کی واضح مثال ہے۔ اور امجد صاحب بیٹھے ہیں، ان کا وارث دیکھنے کے لیے ہمیں یاد ہے کراچی میں بھی پورے پاکستان میں سڑکیں خاموش ہو جاتی تھیں، لیکن آج کا ٹی وی ڈرامہ ایک بھیڑ چال ہے۔ ہم نے مانا اطراف کے نومبر کے شمارے میں ٹی وی ڈراموں کا خصوصی تجزیہ کیا ہے۔ ڈرامہ نگاروں، پروڈیوسروں، ڈائریکٹروں سب نے کہا ہے کہ میڈیا مالکان پیسہ لگا رہے ہیں، وہ اس کے عوض پیسہ ہی واپس چاہتے ہیں، شعور یا بیداری نہیں۔ عورت کو جتنا ذلیل کیا جائے ڈرامے کی ریٹنگ اتنی ہی بڑھتی ہے، اس لیے کسی نہ کسی اداکارہ کے حسین عارض پر تھپڑ ہر ڈرامے کا لازمی عنصر بن گیا ہے۔ اصل کشمکش ہے ابلاغ کی، لکھنے والا پڑھنے والے تک کیسے پہنچے، مصور اپنے فن پارے کے قدردان تک اپنی لکیریں کیسے پہنچائے، موسیقی میں نئی دنیں تراشنے والا سر شناس سے رابطہ کیسے قائم کرے۔ موجود دونوں ہیں، پانی کے چشمے بھی اور پیاسے بھی۔
پہلے رسالے تھے، کتابیں، درسگاہیں، ادبی انجمنیں، اب ٹی وی چینل ہیں، سوشل میڈیا، ان کے سامنے یا پیچھے انسان وہی ہے۔ ٹیکنالوجی نئی ہے جو تحقیق کرنے والوں نے ایجاد کی ہے، ہم تو محض صارفین یا ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ کسی بات کی تہ میں نہیں جاتے، اپنے طور پر کوئی سرا تلاش نہیں کرتے، اس لیے مذہب ہو، ٹیکنالوجی، معاشی نظام، سیاسی پروگرام، یہ ہم پر غالب آ جاتے ہیں اور ہم ان کے یرغمال بن جاتے ہیں۔ ٹیکنالوجی استعمال کرنے کا وسیلہ ہے، کسی بھی چیز کے استعمال کے لیے اس پر عبور ہونا چاہیے۔ ٹیکنالوجی بھی یہی آرزو رکھتی ہے، لیکن جب عبور نہیں ہے تو ٹیکنالوجی بھی ہمیں مذہب کی طرح استعمال کر رہی ہے۔ یہ کچھ چیزیں اصغر ندیم سید صاحب کے کہنے میں کچھ پیراگراف چھوڑ رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی اور مذہبی شدت پسندی جو کشمکش ہے، ہم صرف یہ شعر پڑھ کر بری ذمہ ہو جاتے ہیں، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں حالات۔ ٹیکنالوجی اور فنون لطیفہ میں ربط پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی اور فنون لطیفہ کا زمین سے رشتہ استوار کرنا بھی ہم اہل خیال کی ذمہ داری ہے۔ اردو کے ساتھ ساتھ بلکہ اس سے کہیں زیادہ معیاری اور اعلیٰ ادب پنجابی، سرائکی، سندھی، پشتو، بلوچی، براہوی، ہندکو، کشمیری اور بلتی میں تخلیق ہو رہا ہے۔ زمین کے یہ بیٹے ہمارے نسبت ابتلاؤں، آفات، جبر، استبداد اور ناانصافی کا مقابلہ براہ راست کر رہے ہیں اور یہ کھلی فضاؤں میں رہتے ہیں۔ فطرت کے لیے یہ ہم سے زیادہ نزدیک ہیں، خالص غذائیں ملتی ہیں، اس لیے ان کی سوچ بھی خالص ہے۔ ان کا تخیل، تصور زیادہ فراواں اور تواضع ہے۔ یہاں ادب، فنون لطیفہ دونوں بلا خوف و خطر پروان چڑھتے ہیں۔ یہ ہماری طرح مصلحت کوش نہیں ہے۔ سیکیورٹی کلیئرنس سینہ بسینہ چلنے والے گیتوں، نظموں، کہانیوں، سروں اور پینٹنگ میں رکاوٹ نہیں ڈالتی۔ ان سب کو بھی ٹیکنالوجی کا وسیع اور عمیق دامن میسر آنا چاہیے۔ لٹریری فیسٹیول یہ ذمہ داری ادا کر سکتے ہیں۔ اپنے علاقائی ادب کے بغور مطالعے اور تحقیق کے ساتھ ساتھ ہماری نظر ہندوستان، افغانستان، ایران، ترکی اور عالم عرب کے ادب پر بھی ہونی چاہیے کہ وہاں بہت اعلیٰ ادب اور شاعری تخلیق ہو رہی ہے۔ نئے رجحانات کے استقبال اور استحصال کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ مصوری موسیقی کا فروغ بھی، ان کے پرائیویٹ چینلوں پر بھی موسیقی کے پروگرام باقاعدگی سے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں موسیقی کے چینلوں کے لائسنس لیے گئے، لیکن رفتہ رفتہ وہ بھی ڈراموں یا ٹاک شوز کی نظر ہو گئے۔ دوسرے ملکوں کی شاعری، افسانے، مصوری اور موسیقی بھی کسی نہ کسی طرح ہمارے لوگوں تک پہنچیں تو ان کے ذہنی آفاق میں وسعتیں پیدا ہوں گی۔ تخلیق کی اہمیت کا احساس دلانے اور تواضعات کوششوں کی حوصلہ افزائی کے بجائے ہمارا زور نقل یا تکرار پر ہے۔ حوالہ بھی نہیں دیا جاتا۔ ڈراموں میں بنیادی خیال محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ موسیقی میں نئی کمپوزیشن کے بجائے پرانی تشکیل پر انحصار، اور غزل کی محفلوں میں سامعین اچھے خاصے گلوکاروں کو انڈین گانے سنانے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ غزلوں گیتوں میں مہدی حسن، نور جہاں کی گائیکی کو ہی دہرایا جا رہا ہے۔ اس طرح کریٹیویٹی اور اوریجنلٹی کی ہمت افزائی نہیں کی جاتی۔ معاشرے میں کارخانے دار، سرمایہ دار، جاگیردار پیچھے رہ گئے ہیں، ٹھیکے دار سب سے آگے آ گئے ہیں۔ ٹھیکے لیے جاتے ہیں، چاہے وہ تعمیرات ہوں، صنعت ہو، ادب ہو، فنون لطیفہ۔ ٹھیکے دار کے سامنے صرف اپنے یا دوسروں کے کمیشن کی وقت ہوتی ہے، اصل تحقیق یا تخلیق کی نہیں۔ صرف سڑکیں اور پل ہی نہیں، ملازمتیں بھی ٹھیکے پر ہیں۔ ٹی وی کے ڈرامے، اداکار، ٹاک شوز کے سامعین، ناظرین، سب کا ٹھیکہ ہے۔ شادیاں بھی ٹھیکے پر ہو رہی ہیں۔ مجرے، موسیقی کی محفلیں، غزل کی شامیں، سب ٹھیکے پر دستیاب ہیں۔ دائیں بائیں کی کشمش کے دنوں میں بہت اعلیٰ تخلیق ہوتا تھا، خیال کی اہمیت تھی،
خواب کی قدر کی جاتی تھی، لیکن ہم نے جب سوویت یونین کو ختم کرنے کا ٹھیکہ لے لیا، جس پر ہمیں فخر ہے، لیکن اوریجنلٹی جاتی رہی۔ حمیت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے۔ ہم جس خطے میں رہتے ہیں وہاں تاریخ کا سفر اگرچہ کچھ سست رفتار محسوس ہوتا ہے، لیکن سماجی، فکری، معاشرتی تبدیلیاں آ رہی ہیں، رہن سہن بدل رہا ہے، بین الصوبائی ہجرت بڑھ رہی ہے، شہروں کے تشخص میں بھی تغیر برپا ہے۔ پاکستانی سماج اپنی ایک شناخت بنانے میں مصروف ہے، اور یہ فطرت کے عین مطابق ہے۔ اس پر ندامت یا مزاحمت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کی دستاویزیت ہونی چاہیے۔ آخر میں تحقیق اور تخلیق کے موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ ہمیں اپنی ادبی، سماجی، عمرانی، نفسیاتی صورتحال کا تنقیدی مطالعہ اپنے سماجی، معاشرتی اور تاریخی تناظر میں کرنا چاہیے۔ ہمارے سماج میں مذہبی عنصر کا بہت غلبہ ہے، ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اس لیے جب بھی قومی جائزہ لیا جائے تو مسجد اور مدرسے میں ہونے والی تدریس، تشکیل اور تحقیق پر بھی گہری نظر ڈالیں۔ مجھے ایک شدید کمی اپنے ہاں تنقید کی محسوس ہوتی ہے۔ تنقید کا شعبہ بہت زیادہ کمزور بلکہ معدوم ہی ہو گیا ہے۔ نقادوں کی آخری صف میں مجھے ڈاکٹر سلیم اختر، انور سدید اور ڈاکٹر محمد علی صدیقی نظر آتے ہیں، لیکن معاف کیجیے گا، ان کی تنقید کا معیار بھی کچھ مصلحت آمیز ہو گیا تھا۔ یہ بھی شاعروں اور ادیبوں کو اینارو دینے کو زیادہ ترجیح دیتے تھے۔ تنقید کے شعبے میں انحطاط بلکہ فقدان ہی اعلیٰ ادب کی نشاندہی تفہیم اور تجزیے میں ناکامی کی طرف لے جا رہا ہے۔ ناول لکھے جا رہے ہیں، افسانی مجموعے آ رہے ہیں، شاعری چھپ رہی ہے، لیکن غیر جانبداری سے ان کے معیار اور عمدگی کا تعین نہیں ہو رہا ہے۔ حلقہ بندیاں ہیں۔ ایک غالب عنصر یہ ہے کہ مغرب کے متعین کردہ اصولوں کی روشنی میں جنوبی ایشیا کے فنون لطیفہ کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ انگریزی ناول نگاروں کو بڑا ناول نگار تسلیم کروایا جا رہا ہے۔ مغرب کی عینک سے دیکھنے سے درست نتائج اخذ نہیں ہو سکیں گے۔ ان کے ہاں ذہنی، تہذیبی ارتقاء کے مراحل کچھ اور طرح طے ہوئے ہیں۔ ہماری تاریخ، تہذیب اور جغرافی کی شاہراہیں امریکہ، یورپ کے ہائی ویز سے مختلف ہیں۔ پاکستان کے ہر ذہن میں گزشتہ 8-10 ہزار سال کے محسوسات اور تجربات موجود ہیں۔ اس طرح یورپ اور امریکہ تہذیبی عمر میں ہم سے بہت چھوٹے ہیں۔ ہم نے اپنی صدیوں کو اپنا تسلیم کیا ہے، نہ ہی ان پر تحقیق کی ہے۔ مغرب کی تحقیق کو ہی اپنے ماضی اور حال جانچنے کا پیمانہ بنا لیا ہے، اس لیے ہمیں اپنے مستقبل کا اندازہ نہیں ہوتا۔ پھر ایک شعوری کوشش کی جاتی ہے کہ پاکستان کے 72 سال کو ان صوبوں کی صدیوں سے لڑوایا جائے جن کے بغیر پاکستان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ صوبوں کی صدیاں ادب، ثقافت، تمدن اور فنون لطیفہ سے مالا مال ہیں۔ اس لیے میں یہی کہوں گا کہ پاکستان کا ادب اور فنون لطیفہ صرف اردو ادب اور بڑے شہروں کے فنون لطیفہ تک محدود نہیں ہے۔ ان کی اصل خوشبو، معنویت اور بنیاد پنجابی، سرائکی، سندھی، پشتو، بلوچی، گلگتی، ہندکو، بلتی، کشمیری، پوٹھوہاری شاعری، کہانیوں، گیتوں، سروں، ماہیوں، ڈولوں اور قافیوں میں ملتی ہے۔ ہمارا ادب زندہ ہے، فنون لطیفہ پائندہ ہیں۔ آئیے فیصل آباد لٹریری فیسٹیول سے یہ تحریک شروع کریں کہ ہم پاکستان کے مختلف حصوں کی شاعری، افسانہ نویسی، مصوری اور موسیقی پر تحقیق کر کے ان میں مشترک نکات ڈھونڈیں گے۔ کیا المیوں پر ہمارا درد ایک سا ہوتا ہے اور کیا تربیوں پر ہماری مسرت ایک ہی ہے؟ اس سوال کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔